اپنی ایک سب سمجھ گئے عربی زبان کی تصدیق ہو گئی. بات یہ نہیں ہوتی. مشکل کیا ہوتی ہے کہ ایک آیت کی قرآن کیسے چھپائی تک چھپاتے آ رہے ہیں اس کو. الحمدللہ کوئی چھپانا نہیں ہے. مشکل تو یہ ہے نا کہ 30 سال سے آپ ایک ترجمہ نہیں لکھ سکے ہیں, اور اگر لکھا ہے تو آپ دنیا کے سامنے نہیں لا سکے. کتنے ترجمے میرے, یہ تو آپ کی رائے ہے, رائے تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. نہیں غلط تو آپ کہیں گے اسی کی بات. مجھے کہہ کے دکھاؤ نا تب بات ہے. کافر تو کہہ دو گے, کہنا ہم تو چاہ رہے کہہ دو کافر, اور نہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. میں تو انکاری ہوں, اور میرے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا, اس فیصلہ بھی یہی ہے. میں کافر ہوں اس کا جو یہ لوگ تم لوگ یہ پڑھاتے آ رہے ہیں. میں قرآن کی آیت دکھاتا ہوں آپ کو, میں ایسے نہیں بات کرتا ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہوں اور ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہو گئی. دکھاتا ہوں کون سی آیت ہے. 60. امیجن کریں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تم تو کہو سبحان اللہ. دیکھا کیسا کافر میں کہتا ہوں, اور سارے میں انکاری ہوں سب کا. میں کافر ہوں ان کا, یعنی ہم کافر ہیں. ہاں میں یار اپنے کو کہہ ابراہیم علیہ السلام. ہاں آپ کو تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں نا. یہاں کفر کا معنی کافر نہیں ہے, یا کفر تو انکار ہے. آپ والی عربی چاہیے نہیں ہم کو. قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ٹھیک ہے, یعنی اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ اس فیصلہ مانتے ہی نہیں ہیں. لا حول ولا بالکل نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس فیصلہ ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. ان سے بات پوچھ رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کبھی آپ نے پڑھا اپنی زندگی میں آج تک کسی نے قرآن میں بتایا ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے اس فیصلہ ہے؟ رسول محمد لکھا ہوا نہیں ہے وہاں پہ, یہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ اس فیصلہ, اور پھر لے جاتے ہیں حدیث میں. ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. ٹھیک ہے, آگے چلیے. آگے نہیں, یہ پہلے ان کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس فیصلہ مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ. اس قالو, ہاں اب یہ آیا جمع میں, اس میں بھی شامل ہوں, یہ یاد رکھیں. اذ قالوا لقوم, انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے, انا براء, ہم بری ہیں, منکم ومما تعبدون. ہاں سن لے, عبادت کی بات, نوکری, عبادت کا معنی نوکری. بالکل کر رہے ہیں نا. ہاں سن لے, ترجمہ آپ کر رہے ہیں. عبادت کے معنی نوکری ہے. ہم تو ہر مشرک کے کافر ہیں اور مشرک کے منکر ہیں. یہاں مشرک نہیں یہ لکھا. تعبدون کا معنی ہے نا. نہیں مشرک نہیں لکھا. نوکری کہاں لکھی ہوئی اس پہ؟ عبادت کے معنی نوکری ہے. عبد کے معنی نوکر, اللہ کے نوکر ہیں. ہاں بالکل نوکر ہیں, بالکل نوکر ہیں. کیا مطلب, مجھے ڈر رہا ہے میں تو اللہ سے ہی پڑھے بیٹھا ہوا ہوں. عبد کے معنی نوکر, عابد نوکری کرنے والا, عبد کے معنی نوکر. یہ تو یہ کسی جگہ مجھے دکھا دیجیے کہ عبد کا معنی نوکر ہے. سرونٹ لکھا, دکھاؤ ڈکشنری, یہ لکھا. عبد کا معنی اللہ کا نوکر ہوں میں. اللہ کا نوکر نہیں, عبد کے معنی میں نے کہا نوکر. عبداللہ و رسولہ, میں اللہ کا نوکر اور اس کا رسول ہوں. یہ ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ تو کیا ہوا, نوکر کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو نوکر ہوتا کون ہے؟ عبد کا معنی نوکر ہے. یہ ترجمہ صحیح آپ مجھے کہیں سے کر کے دکھا دیجیے. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ دکھا کیوں دوں میں آپ کو میں کیسے غلط ثابت کروں نا, تو آپ کسی کو مان ہی نہیں رہے. آپ سنیں, یہ لکھا ہوا ہے میں بری ہوں تم سے اور تم سے جن کی تم نوکری کرتے ہو, من دون اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ جن کی نوکری کرتے ہیں, جن کی آپ باتیں مانتے آ رہے ہیں. میں کفرنا, ہم کفر کرتے, ہم انکار کرتے, کفر کرتے, ہم انکار کرتے, بکم ساتھ تمہارے, وبدا بیننا, عابدہ, عبید و عبیدہ و اعبدہ و عباد, بندہ غلام. بندہ کوئی معنی, بندہ کیا سمجھنا, غلام کیا نوکر, غلام کیا تو پیسے خریدا ہوا, اردو میں خریدا ہوئے کہتے ہیں غلام. نوکر تو پھر بھی پیسے لے کے پگار لے کے گھر چلا جاتا ہے. غلام تو ایک لفظ, جیسے سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر یہ پٹھانوں میں غلام ہوتے ہیں سرداروں کے, وہ تو بیچارے جان تک دے دیتے ہیں, ویسا ہے غلام ہوتا ہے. غلام کے معنی یہ جو نوکر کا ترجمہ. اچھا اس وقت یہ نوکری دیکھ لیں, کفر بہترین اس فیصلہ بتا رہا ہوں میں یہاں پر. ابراہیم علیہ السلام کی بہترین اس فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم سے کہا انا براء, ہم بری ہیں بے شک تم سے, ومما تعبدون من دون, اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو, تم بندگی کرتے ہو, نوکری کرتے ہو, بندگی کرتے ہو. کفرنا, ہم کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, بکم تمہارے ساتھ, وبدا, ہمارے اس عمل کی انکار کرتے ہیں جو تم عبادت کرتے ہو. ہاں جس کی تم مانتے آ رہا ہو, جن کے نوکر ہو, وہی تو انہی کی باتیں مان رہا ہوں ان سب کی. ہاں یہی جو کہہ رہے ہیں انہوں نے, سارے مشرک ہو گئے. یار مشرک کہہ رہا ہوں میں, وہ ہاں یہاں پر عبادت ہے نا, کیا عبادت کا معنی ہے نا, ان کی نوکری کرتے ہیں آپ, یعنی یہ سارے مشرک ہیں. اور ابتدا ہو گئی بینا و بینکم العداوۃ, ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہو اس لیے کہ تم مشرک اور میں مسلمان ہوں. والبغضاء, اور بغضاء ابدا, حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر. بے شک. الا قول ابراہیم, سوائے جو ابراہیم کا قول تھا, لی ابھی اپنے باپ کی, لا استغفرن لکا, جو آپ نے ابھی انکار دے, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم, کہ اللہ ابراہیم کی دعا نہیں ہے.
انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی. یہ ہمارا قول بھی بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ربنا اغفر لی ولی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وجعلنا مسلمین لک, مسلم بنا دے ہم کو, ومن ذریتنا, اور ذریت کو, اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. دونوں ان کی دعا ابراہیم اسماعیل کی, یہاں ابراہیم السلام کی دعا. شیخ صاحب آپ ذرا جلدی سے یا تو ترجمہ لکھ لیجئے یا کسی ترجمہ کو جو ہے آپ فالو کر لیجئے. کسی کو نہیں مانوں گا, فالو کر لیجئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں. نہیں وہ صحیح ہے, آپ کہتے ہیں آپ کو جو حق ہے کہتے ہیں, آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں. آپ کے پاس جو رائٹ ہے آپ جو مرضی کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ کہہ دیے, آپ کے پاس ہے نہیں کہنے کو کچھ بھی نہیں. میں نے تو پہلے جملے میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ یا تو آپ یہ مجھے کوئی ایک شخص دے دیجئے جو آپ کی طرح بات کرے. کیوں کرے گا, اللہ پڑھا رہا ہے سب کو. خود آپ مانا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نہیں پڑھا رہا, آپ نے خود مانا کہ ہم سب کو اللہ نے نہیں پڑھایا, ہم سب اس کے فالوور ہیں. مجھے نبی نے پڑھایا ہے, نبی پڑھاتے ہوئے آ رہے تھے صحابہ کو, صحابہ سے تابعین کو, تابعین سے تبع تابعین کو, تبع تابعین سے کرتے 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 میرے پاس ایک سند ہے کہ میں نے اس سے پڑھا, اس نے جا کے نبی سے پڑھا. رسول سے نہیں پڑھا, میرے نبی, آپ نے خود کہا رسول, نبی نہیں کہا رسول نے صحابی کو پڑھایا. هو الذی پڑھا تھا, هو الذی ارسل رسولہ. آپ کے پاس رسول آیا, آپ کے پاس رسول آیا نہیں, ہنسنے کی بات نہیں, یہ تو آپ تبع تابعین کیوں مان رہے ہیں. وہ رسول جو اللہ پڑھا رہا ہے, رسول یہ قرآن غلط ہے. یہ قرآن جو ہے اس طرح سے میرے نبی نے اس طرح سے قرآن چھوڑ کے نہیں گئے. کس طرح, اس طرح یہ قرآن کس طرح گئے پھر, یہ جو قرآن ہے, یہ قرآن یہ نبی کا زمانہ. آپ بتاؤ کیسے گئے. وہ تو سینوں میں محفوظ تھا, کتابوں پر محفوظ تھا, لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا, درختوں پہ لکھا ہوا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا تھا. کس زمانے کی بات ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. اس سے پہلے اگر دکھا دوں میں کہ یہ پہلے سے پیپر پہ تھا, یعنی کہ نبی کو یہ کتاب پیپر میں ملا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے سے پیپر, نبی کے پاس یہ کتاب پیپر میں آیا ہے یا ان کے سینے پہ آیا. سن تو لو نا پوری بات, میں جو جملہ کہوں بڑے غور سے سنا کروں. میں نے یہ کہا نبی, میں نے کہا اگر میں قرآن کو, اس کتاب کو پیپر پہ لکھا پہلے دکھا دوں, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا, پیپر دکھا دیجئے. یہ اس طرح بات کریں نا, دکھا دیجئے. سورہ نام 6 کھولو. وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے قدر نہیں کیا اللہ. آپ کو تو عربی سمجھتے جیسے حق, ان کو میں سمجھانے, آپ تو سمجھتے نا. وما قدر اللہ حق قدری, اور اللہ ہی قدر نہیں کی جیسے حق تھا قدر کرنے کا. اذ قالوا ما انزل اللہ, انہوں نے کہا, اللہ نے کہا انہوں نے کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی بشر کے اوپر. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی بشر پہ کوئی شے نازل نہیں ہو, کیونکہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہم پہ نازل نہیں ہو جائے گا, اور نبی ہو جائے گا, رسول ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ پرابلم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی شے بشر پہ نازل کی, وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. قل, کہو ان سے, من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ, کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ آیا تھا. ابھی بتا رہے تھے موسیٰ کی کتاب یہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا. یہاں بھی اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے. نہیں, اللہ تو رب العزت نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یہی کتاب ہے. یہ کہا نا, نہیں اللہ نے یہ تو نہیں کہا. ابھی نازل کون سی کتاب ہوئی, اس سے پہلے پتہ تھی آپ کو بات کی بات, اس سے پہلے پتہ تھی موسیٰ کتاب یہ ہے, اس سے پہلے پتہ تھی آپ کو, نہیں پتہ تھی نا, یہاں کے پتہ چلا. قرآن کے ساتھ کون آیا تھا, اس کے ساتھ میں سوال کا جواب دے. محمد شیخ تو نہیں آیا نا, سن لینا, محمد الرسول آیا نا. بھائی آپ بات, محمد الرسول نے بتایا کہ قرآن کے موسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے, عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی ہے, اور مجھ پر قرآن نازل ہوئی ہے. یہ اللہ کلام رسول پہ نازل ہوا ہے, رسول پہ یہ نازل ہوا ہے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو موسیٰ پہ نازل ہوا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ یہ محمد شیخ یہ ترجمہ کر رہا ہے, محمد الرسول ترجمہ نہیں کر رہا. یہ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ, یہ موسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے, یہ محمد الرسول بتا رہا ہے. موسیٰ پر قرآن نازل ہوئی, یہ محمد شیخ بتا رہا ہے. اب میں محمد الرسول کو مانوں یا محمد شیخ کو مانوں؟ بھائی جان دیکھیں, قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس. ٹھیک ہے, وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے نور اور ہدایت تھی. نہیں, ناس, اس زمانے میں سارے ناس ہیں نا, سارے ناس ہیں نا. آج ناس نہیں ہے, سارے ناس ہے, آپ نہیں آج ناس, سارے ناس ہے. ہدایت تھی وہ یہ کتاب. محمد شیخ سمجھ رہا ہے, محمد الرسول اللہ نہیں سمجھ رہا. محمد الرسول اللہ نے تو یہ سمجھایا کہ موسیٰ پر تورات آئی. جو یہاں لکھا ہوا وہ نہیں سمجھیں گے, یہ رسول اللہ نے بتایا, رسول یہ نہیں بتایا. قرآن کے ساتھ محمد کو کیوں بھیجا گیا؟ یہ محمد رسول اگر محمد شیخ جیسے لوگوں سے قرآن سمجھنا ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ کیوں آیا؟ یہ آتی زمین پہ کتاب آ جاتی اور اللہ رضا اس کو پھیلا دیتے. ایک محمد شیخ وہاں پیدا ہوتا ہے, ایک عبدالباقی وہاں پیدا ہوتا ہے, ایک وہاں پیدا ہوتا, وہ سمجھ اپنے طور پہ محمد الرسول اللہ آیا یعلمہم الکتاب, تاکہ کتاب سکھائیں, کوئی محمد شیخ نہ بن پائے اپنے طور سے قرآن کے ترجمے کو. اس نے اسی محمد الرسول نے بتایا. میں تو رسول سے پڑھا ہوں, محمد الرسول میں تو اللہ اس کے رسول سے پڑھے ہوں, آپ تھوڑی پڑھے ہیں, آپ تو لوگوں کو کیا پڑھے ہوئے جو بول رہا ہوں تمہارے سامنے.
وہ احادیث جس میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات دی ہے، آپ ان سارے حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ تجعلون قراطیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قراطیس بنا اور لی، رسالت جو ہے وہ بے جا ہے۔ پیپر کی بات ہو، پیپر تجعلون قراطیس پیپر کی تبدونها بات، یہ وتخفون تو آپ کثیر۔ سمجھ رہے ہو نا، یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اس سے پیپر سے یہ مراد ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر جو تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں کی ہے بحیثیت مسلمان کی، وہ غلطی آپ کر رہے ہیں۔ آپ محمد الرسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹا رہے ہیں۔ جس کو تعلیم کتاب کے لیے بھیجا گیا، اس کی تعلیمات کو تو آپ قرآن کے قریب نہیں لانے دے رہے ہیں۔ کس کے یہ میں کہہ رہا ہوں قرآن، نبی کہہ رہا ہے تورات، تو کہہ رہے نہیں، آپ کہہ رہے نہیں، نبی کو چھوڑو، جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو، کہ یہ جو کتاب یہاں پر موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے وہ نہیں ہے، وہ نبی غلط سمجھا تھا۔ وہ ویسے ہی بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ گمراہ ہو گیا، ادھر آؤ، یہ ہے تمہارا بچڑا۔ سنیں میرے، اگر قرآن کو فرقان بنا دیں آپ زندگی میں آپ، تو آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی جو آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں وہ قرآن ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ظلمت ہے، وہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ میں تو کسی کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں، کتاب تو آپ نے بات کی، میں تو کتاب کی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ وہ جو محمد رسول اللہ پھر کیا دے کر گئے، یہ کیا دے کر گئے؟ یہ قرآن، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، تو بھائی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے کو رسول نے سمجھایا، اور کسی نے کیا سمجھایا آپ کو؟ یہ جو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو آپ کو میں بول کے بیان کر، رسول نے تو بیان کیا، اور کس نے مجھے سے بیان کیا؟ تو پھر مجھے آپ دکھا دیجئے کہ فلاں جگہ سے میں نے اٹھایا، فلانی جگہ جو اس میں دکھاؤں گا نا میں، فلانی جگہ تو رسول کا قول نہیں ہے وہ، جیسے آپ اس سے ہٹے وہ رسول، انہ لقول رسول کریم، یہ قول رسول ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون، 1,24,000 صحابہ کی زندگیاں ضائع ہو گئی، قرآن میں نہیں، 1,24,000 ضائع ہو گئی۔ میں تو ایک تعداد بتا رہا ہوں نا، لاکھ سمجھیے، وہ صحابہ کی زندگیاں ساری ضائع ہو گئی۔ ان کی زندگی میں میری زندگی دیکھیں آپ نے، آپ نے ان کی زندگی کو ضائع کر دیا۔ وہ جو محنتیں قرآن کو جمع کرنے کے لیے ہو رہی تھی، وہ ساری ضائع ہو گئی۔ قرآن تو ایسی جمع تھا شروع سے۔ یہی بات تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں کہ یہ قرآن ایسا جمع ہے، یہ مجھے آپ کسی کا قول دکھا دیجئے، دکھا رہا ہوں نا، دیکھو کسی مستشرق کا قول دکھا دیجئے، کسی انگریز کا قول دکھا دیجئے، کسی یہودی کا دکھا دیجئے۔ کیوں فالو کروں انگریز یہودی کو؟ بھائی اللہ کو کہہ رہا ہوں، موسیٰ آپ پہلے اور آخری کرنا چاہ رہا ہے، کہتا ہے نہیں انسان کو فالو کر۔ پہلے اور بھائی آخری آپ کیسے آدمی ہیں یار؟ چلے بتائیے۔ کنٹینیوس نان سٹاپ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کو فالو کر رہا ہوں، اللہ کو فالو کر رہا ہوں، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے پڑھایا۔ نہیں، آپ دوسرے کو بتائیں، دوسرا کوئی نام لیں آپ۔ کیوں؟ میں اس میں سے نہیں مان رہا نا کسی کو، لا الہ، میں منہ سے بول رہا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں۔ اللہ رب العزت نے ایک آپ کو ہی بنایا، اکلوتا۔ آپ کو کوئی منع کر رہا ہے کہ آپ نے لا الہ کہا، آپ نے لا الہ کہہ کے پڑھا، آپ نے تو مدرسے میں داخل کیا اپنے آپ کو، اور باقاعدہ لوگوں نے جو پڑھایا، پڑھنا پڑا مجھے، لوگوں نے پڑھایا نا آپ کو۔ الحمدللہ لوگوں نے پڑھایا، مان رہا ہوں، لوگوں نے پڑھایا آپ کو۔ آپ اللہ کا کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کی جرت بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھایا۔ آپ نے لوگوں سے پڑھا، لوگوں کی بات کریں آپ۔ میں اون کر رہا ہوں کہ میں نے لا الہ کہہ کے پڑھا ہے، اون کر رہا ہوں اس بات کو، کسی آدمی کے پاس نہیں کہ تو بتا مجھے اللہ کلام۔ آپ غلط نہیں ہو سکتے یار، قیامت میں چلوں گا نا آگ میں، آپ کو کیا فکر ہے؟ یار کمال کے آدمی۔ اب اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا، میں آپ کو بلیم کیوں کروں کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا۔ I will take the responsibility of burning the fire by God Almighty, not from you۔ کہ انہوں نے کہا تھا، یہ ان بزرگ نے کہا تھا۔ I've got that courage کہ میں اللہ تعالیٰ کے جا کے جلوں گا، بیکاز اللہ نے مجھے پڑھایا۔ تمہاری بات کیوں مان جاؤں میں؟ انسان مٹی کے ہیں، مجھے بتائے نا، آپ اس بات کی بات کہہ رہا ہوں، منہ پہ سے اون کر رہا ہوں کہ اگر قیامت مجھے لگا کہوں صاحب مجھے تو فلاں بخاری صاحب نے پڑھایا تھا، یہ بزرگ صاحب نے پڑھایا تھا، تو اللہ کیا بخش دے گا مجھے اس دن؟ کہ کلام تھا میرا وہاں پر، عربی تھی وہاں پر تیرے سامنے، تو کیا میں یہ جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ قیامت کے روز جو قرآن میں لکھا ہے، ان کے سید، ان کے بڑے بڑوں نے گمراہ کر دیا، آگ کے اندر جب الٹ پلٹ منہ کیا جائے گا تو کہیں ہمارے سید اور ہمارے بڑے بڑوں نے گناہ کر دیا۔ یہ کہوں گا میں بیٹھ کے آگ میں، سادتنا سیدنا سادتنا کبرانا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا، یہ کہوں گا قیامت کے روز میں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یقین کریں اگر میں مر جاؤں اس وقت اسی لمحے تو میں ذمہ دار ہوں اپنی پڑھائی کا، مجھے ان کی پرواہ نہیں، ان کو کسی کو نہیں کہا میں نے کہ مانو، قسم ہے میری ذات کی، میں نے کسی نہیں کہا مانو، بائی گاڈ۔ 30 سال میں 30 آدمی نہیں میرے ساتھ، 30 سال میں 12 آدمی بھی نہیں ہے ساتھ میرے ساتھ، اکیلا ہوں میں، بائی گاڈ، اللہ گواہ از مائی وٹنس، نو ون از وتھ می۔ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا یہ مقصد میرے ساتھ ہے، ان کی جرت نہیں بات کرنے کی۔ یار میں نے بات کی، گولی کا 8 دانت توڑوا دی میں نے۔ حقیقت یہ ہے دنیا بھائی، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بات کرنے کے لیے جسارت چاہیے، لوگوں کو بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کے پاؤں، لوگوں کو لا الہ کہنا ہی نہیں آتا لوگوں کو، سب ہر وقت کسی انسان کو تو بتا دے یار، تو بتا دے۔ اور جھوٹ، میں آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی جان، آئی ایم سوری،
میں معافی کہہ کے کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن میں نے اتنا جھوٹ سنا ہے زندگی میں، اتنا جھوٹ ہے کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنا ہر چیز میں جھوٹ ہے تمام. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں، یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، رسول جھوٹ سننے کے عادی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہیں تو بتاؤں میں آپ کو، نہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات، بڑی مزیدار ہے، لیکن مجھے یہ ہے یہ نہیں ہے. مجھے یہ تو بتائیے، اتنی بڑی اون کر رہا ہوں بات میں کہ اگر میں ذمہ دار ہوں کم سے کم اپنے کو، میں نے کہہ دیا نا آج فاصلے کہہ دیا میں نے آپ کے ذہن میں کہ یہ سمجھ لیے کم سے کم آئی ایم رسپانسبل آف مائی اون ایکشنز. اگر میں نے غلط پڑھا ہے، غلط سمجھا ہے، ایٹ لیسٹ آئی گٹ دا کریج، آئی وونٹ پٹ دا بلیم. میں نے جواب دے دیا. یہ بات نو پوری امت ہے نو موجود، نو یا نو تو نو آپ نو امت کے ساتھ ہو جائیں یا امت کو اپنے ساتھ کر لیں. نہ قرآن، ایک آدمی اکیلا کچھ نہیں ہوتا. بھائی جان اکیلا من نہیں، جب میں دوزخ میں ڈال جاؤں اکیلا ہوں گا، میرے ساتھ میرے یا تو رسول ساتھ ہوگا میرے یا شیطان، دوزخ میں ڈالا جائے گا دونوں. یا تو امت کے ساتھ ہو جاؤ یا امت کو ساتھ کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں، تو اکیلا تو شیطان کھڑا تھا، سارے فرشتے جو ہے وہ سجدے میں پڑے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا قرآن سارے فرشتے سجدے میں پڑے تھے، شیطان اکیلا کھڑا تھا، اس سے کہا کہ اخرج میں. قرآن مجید میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لوگ جمع کرنے، بتائیں نا مجھے، آپ کس رسول نے جمع کیے، کس رسول نے کامیابی. ایک سیکنڈ رکو میرے بات، رکوع کرنے والوں سے رکوع ہو جاؤ. سنا نہیں آپ نے، اللہ کے نبی نے کہا ید اللہ للجماعت، اللہ کا ہاتھ جو ہے اس کی نصرت، اس کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہے. اب کیوں جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ یا تو آپ ایک جماعت کو بنا لیں. جملہ کہا کہ آپ جواب دیں میری سوال کا سنیں کہ آپ مجھے بتائیے، آپ کی ان باتوں سے آپ کی جواب دہی ختم نہیں ہوگی. میں بتا رہا ہوں نا، جواب دے رہا ہوں، جواب دہی ختم نہیں ہوگی. آپ رسولوں کی بات کریں، کون سا رسول، سارے آپ سنیں نا پہلی بات، کون سا رسول نے جب مخاطب کیا لوگوں کو جس پہ لوگ ایمان لے کے آئے، کون ایسا اس قرآن سے بتائیں. عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد، کوئی پیغمبر بتا دیں آپ کہ جب انہوں نے جا کے لوگوں کو خطاب کیا، جس طرح نوح نے خطاب کیا، انہوں نے کہا انی مغلوب. مطلب ہر رسول، میں پیغمبروں کی جو میں تو حیثیت بھی نہیں میری، ان کے جوتی کی خاک بھی نہیں ہوں، ان کو کیا ریوارڈ مل رہا تھا. سارے پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی آپ کے ذہن میں پیغمبر ایسا ہے کہ جس نے یوں میسج دیا اور سب نے کہا آمنا صدقنا؟ لوگ انکار کر رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، ان کو شاعر کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں صاحب؟ کیونکہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْنَا مِن كُتُبِنَا يَدْرُسُونَا، ہم نے نئی نئی کتابیں جس کے درس حاصل کرتے ہیں، یا پڑھے چلے جا رہے ہیں کتابیں کی کتابیں، اتنی لاد رکھی کتابیں ایک اتنے سے قرآن مجید پر جو کہ کلام کہتا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تب بھی اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اب سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک یہ کتابیں پڑھو، فلانی کتابیں سے سمجھو اس کو. یعنی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ پوری زندگی میرے کو آج اپنی لائف میں 30 سال بھی ہو گئے جو آپ کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں مجھے اس کا بھی اسکریچ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اسکریچ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو سچ ہے، تو جھوٹ نہیں ہے، تو آپ آج وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی کتاب چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہے؟ میں تو ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں جو آپ رسول اللہ کے نبی کا کہاں سے لیا؟ رسول اللہ سے آپ، وہ تو قرآن کہتا ہے نا یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ کتاب اور حکمت سکھائے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتاب کون سی؟ قرآن. ابراہیم علیہ السلام کی ہے دعا، اور قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تمہارے کو سکھا بھی دیا، قرآن میں ہی سکھا دیا کہ اس سے پہلے تم، میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، آپ کے سمجھ نہیں سکھایا، اسے اسی کے قرآن میں سکھایا. آپ وہ کتاب لانے کی ضرورت نہیں ہے نا. 3 کی 164 میں دیکھے پڑھ دیا. یہ کیا سمجھ، اس سے پہلے تم مومن غافل تھے. تو یہ نبی کس لیے آئے تھے؟ نہیں یہ دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. واضح گمراہی میں تھے آپ مومن. کس گمراہی میں تھے؟ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. تحقیق اللہ نے احسان کر دیا علی المؤمنین، مومنوں پہ احسان کر دیا. اذ بعث فیہم، جب اپوائنٹ کیا ان کے اندر رسولا من انفسہم، ان کے رسول ان کے نفسوں سے اپوائنٹ کر دیا، ان کی نفسیات سے رسول کو اپوائنٹ کیا. یہ بات غور کریں، نفسیات، سائیکالوجی، ان کی نفسیات سے رسول کو اپوائنٹ کر دیا. یتلو علیہم آیاتی، وہ اس کے اوپر اللہ. رسول من انفسہم کا معنی آپ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی رسول ہوگا؟ نفسیات میں سے. اچھا، کوئی شخص نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک سیکنڈ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کون ہوں؟ ایک آدمی ہے. محمد شیخ میرا نام ہے، ایک آدمی ہوں. جب تلاوت میں یہاں سے کر رہا ہوں تو کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ میرے اندر سے آیت آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہاں سے آ رہی ہے میرے پاس آیت؟ قرآن سے. میں جب پڑھ رہا ہوں تو کہاں سے آئی؟ میرے اندر سے آئی نہیں آئی؟
نہیں ترجمہ تو آپ کر رہے ہیں بھائی صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رب بنا ہوا ایک سیکنڈ سوال کا جواب اندر سے بھائی نکلا صاحب میں بتا رہا ہوں نا آپ سے، رب بنا ہوا بعض یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میری میموری سے آ رہی ہے؟ اللہ کے بندے یہ جو ترجمہ ہے بھائی آیت کون کر رہا ترجمہ ہے؟ تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں آیت تلاوت کرتا ہوں تو یہ میرا قول ہے کیا؟ یہ آواز اندر سے آ رہی ہے، میں پوچھ رہا ہوں قول آواز اندر سے آ رہی ہے، قول کس کا ہے؟ یہ قول اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہو گیا نا، اللہ کا تو کلام میرے تو نہیں ہو سکتا نا، نہیں تو رسول آگے یہ رسول کا قول ہے، انہ لقول رسول کریم قرآن میں لکھا ہے، آیات جو ہیں یہ قول رسول ہے، کلام اللہ کا ہے۔ رسول کون ہے؟ کیسا آدمی ہے رسول بھیجا ہوا؟ آپ کیسے آدمی ہیں؟ آپ رسول کے معنی کیا ہیں؟ رسول ایک رسول کے بھیجا ہوا معنی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی یہاں ہر آدمی محمد رسول اللہ ترجمہ کر رہا ہے، وہاں پر آپ رسول اپنے اندر سے نکال رہے ہیں۔ عجیب آدمی، ہم سب کو آپ نے نبی بنا دیا، آپ نے رسول بنا دیا، یہ سب کو رسول بنا دیا۔ میں نے کہا رسول ایک ہے محمد الرسول اللہ آخری، آپ نے سب کو رسول بنا دیا۔ یہ سورۃ جمعہ میں ہے، جتنا غلط بیانی کر رہے ہیں آپ۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کون ہے؟ وہی جس نے ان ان پڑھوں میں، ان عرب کے لوگوں میں، امی ان پڑھ کہتے ہیں؟ جی ان پڑھوں، یہ عربی شور ہیں آپ؟ جی بالکل ان پڑھ کو کہتے امی ہیں۔ کو روٹ لیٹر کیا؟ نہیں یہ کسی نہیں دیا، کی کیا معنی؟ کیوں نہیں لوں گا یار؟ کی کیا معنی؟ یہ زبانیں ایسے ہی لیتی کی کیا معنی؟ جو ماں، ماں، اور امی؟ میری ماں، میری ماں۔ چلو اب بتاؤ، دیکھا آپ نے میری ماں سچ بول دیا تو کیا مطلب؟ اب دیکھا یہاں پر ترجمہ کیا کرو گے آپ؟ اب ترجمہ کیجئے، ترجمہ چھوڑ دو آپ، امی لکھا ہے وہاں پر، بالکل لکھا ہوا ہے، امیین لکھا ہوا ہے، بالکل اچھا پہلے بہت ساری ماؤں والے، لا حول ولا آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں نا میں نے والذی بعث فی الامیین، اس نے جس نے بھیجا بہت ساری ماؤں والوں میں، کیا ترجمہ کرو گے پھر آپ؟ میں نے آپ کا ترجمہ کیا، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں اس نے جس نے بھیجا ان ان پڑھوں میں نبی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کا مطلب ماں، میری ماں ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا، غلط تو نہیں ہوا نا؟ کیوں ماں والے ہوئے نا، امی کو امی کیوں کہتے ہیں؟ چلیے اس پہ آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں عربی کیوں کہتے ہیں؟ میری بات ہی نہیں سنتے آپ۔ آپ کو عربی نہیں آتی، اس لیے میں بھائی کہہ رہا ہوں آپ نے قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ خود اپنی منہ سے کہا امی